السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب دیکھ رہے ہیں مدنی قاعدہ۔ یہ آپ لوگ کو یہ حضرت سنائیں گے اور یہ پڑھ کر سنائیں گے، ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ پورا ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ یہ پورا لاسٹ تک ویڈیو دیکھنا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ ادا ہو تو آپ کو شیطان یہ مشورہ دے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم چھوڑ دو، یہ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے، جو کوشش کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کو مسلسل کوشش کرنا ہے۔ اگر آپ واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنا ذہن بنائیں۔ اور یہ قرآن پاک ہم سیکھنے جا رہے ہیں، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، بلکہ ہم اللہ کا کلام سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے کلام کے ایک حرف پڑھنے پہ آپ نے بھی سنا ہوگا 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کلام پاک کی ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی۔ تو آپ اس نیت سے پڑھیں۔ آپ کو اگر جلدی ادا نہیں ہو تو کوئی حرف 4 بار 5 بار رٹنا پڑے تو آپ اس سے گھبرائیں نہیں، کیونکہ آپ جتنا رٹیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ دیکھیے دوستو، ہماری اس کتاب کا یہ ہے پہلا سبق، سبق نمبر 1۔ آج ہمیں اسی کو سمجھنا ہے اور اسی کی ہمیں مشق کرنی ہے۔ دیکھیے، آج آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان حروف کو پہچاننا ہے، کیونکہ جب تک آپ ان حروف کو پہچانیں گے نہیں، آپ آگے پڑھ نہیں پائیں گے۔ تو ان کی پہچان بہت ضروری ہے۔ جس طرح آپ نے انگریزی پڑھا ہو یا ہندی پڑھا ہو، اگر آپ نے انگریزی پڑھا ہوگا تو اس میں ABCD ہوتا ہے، اور ہندی میں ہوتا ہے چھوٹا بڑا آ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عربی سیکھنے سے پہلے ہمیں ان کے حروف کو پہچاننا ہے۔ ان کو پہچاننا ہے۔ اس میں کچھ قواعد دیے ہیں، ہمیں ان قواعد کو یاد کرنا ہے۔ تو اور اس کو آپ کیسے یاد ہوگا؟ آپ اس کو بار بار رٹیں گے اور بار بار اس کو پڑھیں گے، مشق کریں گے، تب آپ کو یہ پہچان پائیں گے۔ اور ایک میرا مشورہ مانتے چلیں تو آپ ایک کاپی قلم لے لیں۔ اس کاپی قلم لے کر یہ آپ جو پڑھتے جائیں ان کو لکھتے جائیں۔ لکھنے سے بہت فائدہ ہوگا آپ کا۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو عربی لکھنا آ جائے گا، اور دوسرا جب آپ لکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گا اور بہت جلدی آپ حروف کو پہچاننے لگیں گے۔ تو دیکھیے، چلیے ہم اب اس کے سبق کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں ان قواعد کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو حروف ہیں آپ کے سامنے، یہ ٹوٹل 29 حروف ہیں۔ ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے، حروف تہجی بھی کہتے ہیں ان کو۔ اور ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مشتعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے۔ دیکھیے، پہلا خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ یہ آپ کو اس کتاب میں یا قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئیں تو ان 7 حروف کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، ان کو آپ کو ہر حالت میں موٹا پڑھنا ہے۔ ان حروف کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے ان 7 حروف کو جمع کر دیا گیا ہے۔ آپ ان 3 لفظ کو یاد کر لیں گے تو یہ 7 حروف بہت ہی آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ جیسے ان کا مجموعہ، ان کو جب جمع کیا گیا تو اس کا بنا خص، ضغطن، قض۔ آپ یہ 3 لفظ یاد کر لیں گے تو یہ 7 حروف آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ تو ان کو یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد میں 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی کسی بھی حرف میں ہونٹوں کا کام نہیں ہے۔ ہونٹوں کا کام صرف ان 4 حروف میں ہے، با، فا، میم، واو۔ دیکھیے، ان 3 حروف کو حروف سفریہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اس میں سیٹی پیدا ہوتی ہے۔ باقی اور کسی حرف میں سیٹی یعنی سختی نہیں کرنی ہے۔ تو چلیے ہم اب اس کو سمجھتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حرف آپ کے سامنے ہے الف۔ میرے ساتھ آپ لوگ پڑھتے جائیں، با، تا، فا۔ اب دیکھیے، یہ 3 حروف جو ہیں آپ کو ایک جیسے نظر آئیں گے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ آپ کو نقطوں سے پہچان کرنی ہے۔ دیکھیے، با کے نیچے 1 نقطہ ہے، تا کے اوپر یہ 2 نقطے ہیں، سا کے اوپر یہ 3 نقطے ہیں۔ نقطوں سے ہمیں پہچان کرنی ہے۔ با، تا، سا۔ دیکھیے، سا کو جو ہے آپ کو ایک نرمی سے پڑھنا ہے، اس میں سختی نہیں کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، سختی صرف ان 3 حروف میں ہوتا ہے بس، باقی یہ سا میں ہمیں نرمی سے پڑھنا ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہ نکلے۔ سا، دیکھیے، آپ آواز کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ سا، اس کو سا سیٹی کی طرح آواز نہیں نکالنا ہے۔ یہ زبان کے سرا اور اوپر کا جو دانت ہوتا ہے اس کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، نرمی سے۔ سا، جیم، ہا۔ دیکھیے، اس میں بھی تھوڑا نرمی ہے، یہ بیچ حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیان سے، اس میں ٹھنڈا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہا، اس کو آپ مشق کیجئے، اکثر لوگوں سے یہ حرف ادا نہیں ہوتا ہے۔
ہا آپ اس کو پڑھتے جائیں اور ساتھ میں محسوس کریں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. دیکھیے آپ کو جب محسوس کریں گے تو یہ آپ کا جو گلا ہے, گلا یہ حلق جو ہے, حلق کے بیچوں بیچ سے ادا ہوتا ہے. ہا اور یہ دوسرا عین, ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے, ہا عین. تو ان دونوں کو ایک ہی جگہ, ان دونوں کو ایک ہی جگہ سے ادا کرنا ہے. ہا اس کو آپ بار بار مشق کریں گے تو یہ ادا ہونے لگے گا. خا دیکھیے اب یہاں پہ جیم, ہا اور خا یہ تین حروف تقریباً ایک جیسے ہیں. ان میں فرق کیا ہے کہ جیم کے پیٹ میں یعنی جیم کے بیچوں بیچ میں ایک نقطہ ہے, ہا پر کوئی نقطہ نہیں ہے, خا کے اوپر ایک نقطہ ہے. تو اس طرح سے آپ کو اس کی پہچان کرنی ہے. جیم ہا خا. اب دیکھیے خا جو ہے یہ حروف مستعلیہ ہے, اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے, ہمیں اس کو باریک نہیں پڑھنا. خا, کھے یا کھا یہ سب غلط ہے, اس کو پڑھنا ہے ہمیں خا موٹا کرنا ہے. اور اس کو محسوس کیجئے کہاں سے ادا ہو رہا ہے, یہ ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے. خا. دال دیکھیے دال اور یہ واد سیم ہے مگر مخرج الگ الگ ہے, مخرج اس کا الگ ہے, اس کا الگ ہے. دیکھیے دال اس کو باریک پڑھنا ہے اور اسی دال کو موٹا کر کے واد, اس کو بعض لوگ زواد پڑھتے ہیں. زواد ہم اردو کے لیے ہے, عربی کے لیے زواد نہیں ہے, عربی میں زواد لفظ نہیں ہے. عربی میں ہمیں اس کو پڑھنا ہے واد. دال کو موٹا کر دیں گے تو یہ بن جائے گا واد, دال واد. اور یہ باریک پڑھنا ہے اور اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے کیونکہ واد جو ہے حروف مستعلیہ ہے, اس لیے ہمیں اس کو موٹا پڑھنا ہے. دال ذال دیکھیے اس میں بھی ہمیں نرمی سے پڑھنا ہے. ذال اس میں سیٹی کی آواز نہ پیدا ہو, جیسے کہ زال یہ غلط ہے, یا جال یہ بھی غلط ہے. یہ جال جیم سے نہیں بلکہ یہ ذال, اس کو جہاں سے فا ادا ہوتا ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کا اندرونی کنارہ, زبان کا جو سرا ہوتا ہے آگے کا حصہ اس کو آپ اوپر کے دانت کے اندرونی کنارے پر لگائیں گے تو یہ ذال ادا ہوگا. ذال دیکھیے فا, ذال اور یہ غا یہ تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. اسی ذال کو باریک پڑھنا ہے اور اسی ذال کو جو ہے موٹا کر دیں گے تو غا بن جائے گا. ذال غا اس کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے اور اس کو باریک پڑھنا ہے. را اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے, جب اس پہ زبر یا پیش ہو تو را موٹا ہوتا ہے. را. زا دیکھیے اس میں ہمیں سختی کرنی ہے, جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں زا سین صاد یہ تین حروف میں سیٹی ہونی چاہیے, سیٹی کی طرح آواز ہونی چاہیے اور اس کو سختی سے پڑھنا ہے ہمیں, اس کی یہی خوبصورتی ہے. زا سین شین دیکھیے یہ چھوٹی سین ہے اور یہ بڑی شین ہے, اس کو سختی سے پڑھنا ہے اور اس کو نرمی سے پڑھنا ہے. دیکھیے آپ محسوس کیجئے اس کا مخرج ہے زبان کے بیچوں بیچ اور اوپر کا جو تالو ہوتا ہے زبان کے اوپر, بیچ زبان بیچ تالو سے ادا ہوتا ہے شین. اور یہ زا کا جو مخرج ہے, یہ سین کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اور نیچے اوپر جو دانت ہے ان کا اندرونی کنارہ. زا سین اور یہ ہمیں پڑھنا ہے نرمی سے. شین صاد دیکھیے اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی یہ آئے حروف مستعلیہ تو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف یہ 7 حروف تو ہمیں اس کو موٹا پڑھنا ہے. صاد ضاد دیکھیے یہ موٹا پڑھنا ہے, یہ حروف مستعلیہ ہے. طا دیکھیے تا ہے, اس کو ہمیں باریک پڑھنا ہے اور یہ ہے طا, یہ 2 حروف سیم مگر ہم اس کو باریک پڑھنا ہے اور اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. اس کو پڑھنا ہے تا, اس کو پڑھنا ہے طا موٹا کر کے. لیکن حروف مستعلیہ کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہونٹ گول نہیں ہونے دیں, آپ ویسے ہی موٹا کریں زبان سے. طا دیکھیے اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کا جو دانت ہوتا ہے اس کا جو جڑ, دانتوں کی جو جڑ ہے, آپ وہاں پر جب لگائیں گے زبان کی نوک کو دانتوں کی جڑ پہ, اوپر کے دانتوں پہ, تو یہ ادا ہوگا طا. محسوس کیجئے طا وا دیکھیے یہ بھی موٹا کریں گے اور اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. لال کو ہم نے باریک پڑھا تھا, وا کو موٹا پڑھیں گے. عین دیکھیے اس کو ہمیں بیچ زبان حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے. عین یہ تھا ہا اور یہ عین, ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. ہا عین اس کو ہمیں باریک پڑھنا ہے, یہ حروف مستعلیہ نہیں ہے.
اس کو موٹا پڑھنا ہے. یہ حروف مستعلیہ ہے, اس کو ہمیں پہچاننی ہے. آپ کو یہ پہچاننا ہے اور آپ کو یاد بھی کرنا ہے کہ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں اور کس طرح پڑھنا ہے. دیکھیے 7 ہیں اور 7 کو موٹا پڑھنا ہے جہاں کہیں بھی آئے. تو یہ حروف مستعلیہ ہے, اس کو موٹا پڑھنا ہے. غین, دیکھیے اس کو گین یا گین نہیں پڑھنا ہے, بلکہ اس کو پڑھنا ہے موٹا کر کے غین. گاف کی طرح آواز اس میں نہ نکلے, یہ گاف نہیں ہے, یہ غین ہے. غین. فا, دیکھیے بہت سارے اس کو پھا پڑھتے ہیں ہندی کی طرح پھا. یہ ہندی کا پھا نہیں ہے, اس کو ہمیں پڑھنا ہے فا. اوپر کا جو دانت ہے نیچے والے ہونٹ پر جب آپ لگائیں گے تر حصے پر تو یہ ادا ہوگا فا. فا. قاف, دیکھیے یہ بھی قاف اور یہ بھی کاف. کاف, لیکن اس کو ہمیں باریک پڑھنا ہے, اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. یہ موٹا اس لیے پڑھنا ہے کہ یہ حروف مستعلیہ ہے اور یہ حروف مستعلیہ نہیں ہے, تو دونوں میں یہی فرق ہے. اس کو باریک پڑھنا ہے, اس کو موٹا پڑھنا ہے. اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور وہ تالو کا نرم حصہ. زبان کی جڑ, جہاں سے زبان جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے, یعنی جڑ, زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. قاف, موٹا بھی کرنا ہے اور نرمی سے پڑھنا ہے. یہ ہے کاف, اس کو ہمیں باریک پڑھنا ہے. لام, یہ تو آسانی سے لوگوں سے ادا ہو جاتا ہے. میم. نون. واو. ہا, دیکھیے یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے, سختی سے پڑھنا ہے ہا, اور اس کو ہمیں پڑھنا ہے ہا, نرمی سے. ہا, ٹھنڈا ہوا نکلتا ہے, اور یہ ہا. اس کا مخرج ہے حلق کے نیچے والے حصے سے زیادہ ہوتا ہے, بالکل نیچے والے حصے سے. حمزہ اور ہا. ہا, حمزہ, یا. دیکھیے تو اس طرح سے ہمیں اس کی پہچان کرنی ہے اور حروف مستعلیہ کو موٹا کرنا ہے. کس حرف کو سختی سے پڑھنا ہے, کس حرف کو موٹا کرنا ہے, یہ آپ اچھی طرح سے آپ اس کو بار بار مشق کیجئے, اچھی طرح سے یاد کیجئے. دیکھیے آپ لوگ ہمارے ساتھ ایک بار اور مشق کر لیجئے. الف, با, تا, ثا, جیم, حا, خا, دال, ذال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, واو, ہا, حمزہ, یا. تو آپ کو اس کی اچھی طرح مشق کرنا ہے اور اس کو پہچاننا ہے. جیسے میں پوچھوں کہ شین کہاں ہے تو آپ فوراً ہاتھ رکھ دیں کہ یہ ہے. میں کہوں دال کہاں ہے, آپ فوراً کہتے ہیں یہ ہے. جب آپ اس طرح سے حروف کو پہچاننے لگ جائیں. دوستو اگر آپ کو ہماری یہ پورا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو. پورا ویڈیو لاسٹ تک دیکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو.